عدم اعتماد کے لیے 172 اراکین چاہیے، گنتی پر اس سے زیادہ ہوں گے۔ ہم نے MQM کو بھی دعوت دی ہے، امید ہے کہ بہتر فیصلہ ہوگا۔ یہ عدم اعتماد سے بچنے کے لیے ملکی سلامتی داؤ پر لگا رہے ہیں۔ جو دوسروں کو کہتا ہے گھبرانا نہیں، وہ خود گھبرایا ہوا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کا طنز، بولے دھمکی آمیز خط عدم اعتماد کے دوران کیوں آیا؟ حکومت خط سامنے لائے ورنہ 4 مارچ کو خود ہی سامنے آ جائے گا۔ کے اندر اس میں 2 ٹوک الفاظ کے اندر یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی، اگر عمران خان وزیر اعظم رہتے ہیں تو خوفناک اس کے نتائج آ سکتے ہیں۔ جس دھمکی کی بات کی وزیر اعظم نے، وہ براہ راست عدم اعتماد کی تحریک سے جوڑ کر وزیر اعظم عمران خان کا وزیر اعظم کے منصب پر بیٹھنے سے براہ راست جڑا ہوا یہ مراسلہ ہے۔ بیرونی ہاتھ اور تحریک عدم اعتماد آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ دھمکی آمیز خط حقیقت ہے۔ مراسلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے۔ مراسلے میں تحریر ہے کہ عدم اعتماد ناکام ہوئی تو نتائج خطرناک ہوں گے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا انکشاف، بولے کہ بھیجا گیا مراسلہ وزیر اعظم کی منصب سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ کسی کو شک ہے تو وزیر اعظم مراسلہ چیف جسٹس کو دکھا سکتے ہیں۔ بچان کی کہ کس کے ساتھ جو ہے یہ ایک اتنا کانٹینٹ جو ہے وہ شیئر کیا جا سکتا ہے، تو ہمارے ذہن میں آیا ہے کہ ہم چیف جسٹس صاحب سے ناٹ ایز اے جج آف سپریم کورٹ لیکن ایک پاکستان کے بڑے ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کی ہسٹری میں کوئی پہلی بار یہ نہیں ہے، ایک پاکستان کی ہسٹری ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ واقعہ ہونا، صرف یہ بات، یہ ہم سب عمران خان کا جو اصل ایڈوانٹیج ہے پاکستان کو وہ یہ ہے کہ وہ اتنا دلیر آدمی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے چیزیں رکھتا ہے۔ وزیر اطلاعات وفاد چودھری کہتے ہیں کہ پاکستانی تاریخ میں بیرونی سازش کوئی نئی بات نہیں۔ وزیر اعظم نے چیف جسٹس کو بڑا ہونے کی حیثیت سے خط دکھانے کا فیصلہ کیا۔ نواز شریف نے اسرائیلی سفارتکار اور دیگر سے ملاقاتیں کی۔ پہلے کہہ رہا تھا کہ نواز شریف کو باہر مت جانے دیں، ایسے لوگ باہر جا کر بیرونی اسٹیبلشمنٹ کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ عمران خان اتنے دلیر ہیں کہ عوام کے سامنے سب کہہ دیتے ہیں۔ میں نے منتخب ہوا ہوں انڈیپینڈنٹ رسمیلا گوادر سے۔ میں زرداری صاحب کے ساتھ ہوں اور جہاں وہ مجھے لے جائیں گے میں چلا جاؤں گا۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ الیکشن آ رہا ہے تو ہمارے لیے کیا چیزیں سود مند ہے۔ ظاہر ہر ایک نے اپنے الیکشن کی طرف نظر رکھنی ہے، تو زرداری صاحب تو مہربان ہیں، ہمارا 42 سال کا تعلق ہے اور بہت احسانات ہیں زرداری صاحب کے میرے اوپر۔ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کا مشن، اتحادی اور آزاد اراکین کی حمایتوں کا سلسلہ جاری۔ گوادر سے آزاد رکن قومی اسمبلی اسلم بھوتانی کا اپوزیشن کی حمایت کا اعلان، کہتے ہیں زرداری صاحب کے ساتھ ہوں، جہاں بھی ساتھ لے جائیں۔ لسبیلا گوادر سے میں منتخب ہوا ہوں، آصف زرداری کے مجھ پر بہت سارے احسانات ہیں، اب ہماری الیکشن کی طرف نظر ہے۔ جس حالات میں ہے اس میں ہم سب مل کے ملک کو بچانے کی کوشش کرنی پڑے گی، بچانا پڑے گا، اور جس کو اپوزیشن بنائے گی وہ بن جائے گا۔ ممبرس ان کے پاس نہیں ہے، ممبرس ہمارے پاس۔ جہاں تک عمران خان کی جھوٹے الزامات ہیں اور یہ خط کی بات ہے، پورا اپوزیشن نے چیلنج کیا، ہم بھی چیلنج کرتے ہیں کہ قوم کے سامنے لے کر آئیں، ثابت کرو کہ جس دن ووٹ ہوگا حیران کن نمبر آپ کے سامنے آئے گا جو حکومت کے خلاف ووٹ کریں گے۔ پہلی دفعہ ہوا ہے حکومت کو چھوڑ کے لوگ اپوزیشن میں جا رہے ہیں۔
खौफ लीग का रवैया तब्दील होना समझ से बालातर है। रात को 12 बजे मुझे वो मुबारकबाद देने आए और सुबह इनके साथ मिल गए। परवेज इलाही को पीटीआई वज़ीर आला नहीं बना सकती। नंबर्स हमारे पूरे हैं, जिसे अपोजिशन नामजद करेगी वही वज़ीर आला पंजाब होगा। आसिफ जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो बोले, तहरीक अदम एतमाद जमा करवाते वक्त हमारे नंबर्स पूरे थे, अब ज्यादा हैं। वज़ीर आज़म जिस खत की बात कर रहे हैं वो सामने लेकर आए। नामजद वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और मुरस इलाही की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म इमरान खान से चौधरी परवेज इलाही और मुरस इलाही से मुलाकात जारी। तहरीक अदम एतमाद और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दिफा परवेज खट्टक और फवाद चौधरी का ऑन चौधरी से टेलीफोनिक राबिता। परवेज इलाही और मुनस इलाही का भी ऑन चौधरी से 24 घंटे में दूसरा राबिता। हुकूमती टीम ने तरीन ग्रुप को हुकूमती फैसलों को सपोर्ट करने की दरख्वास्त कर दी। तरीन ग्रुप को अहम वजारतें दी जाएंगी, दीगर तहफ़्फ़ुज़ात भी फौरी तौर पर दूर किए जाएंगे। परवेज खट्टक की यकीन दहानी। आपको वजीर आला नहीं बना सकती। पीटीआई के पास वजीर आला का वोट है ही नहीं। पीटीआई जो है वहां पे तो लीर हो चुकी है पंजाब में। वहां पे अलीम खां ग्रुप है, वहां पे तरीन ग्रुप है, और अब वहां पे एक कल का नया ग्रुप जो है उसने जन्म ले लिया, वो है बुजदार ग्रुप। हमारे पास 165+7 हमारे पास वो वोट है। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 10-12 वोटों, क्योंकि हमें अगर मिले किसी ग्रुप से तो हम किसी को बना भी सकते हैं, बन भी सकते हैं। मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आला पंजाब के लिए अपना उम्मीदवार लाने का ऐलान। राना सनाउल्लाह कहते हैं परवेज इलाही को पीटीआई वज़ीर आला नहीं बना सकती। पीटीआई के पास इतने वोट्स ही नहीं हैं। इस्तीफे के बाद बुजदार ग्रुप ने भी जन्म लिया है, नंबर्स पूरे हैं। मुनहरिफ अरकान के वोटों की जरूरत नहीं। काफ लीगी अरकान हमें वोट देंगे, वोट की जरूरत पड़ी तो शाह महमूद कुरैशी के घर से भी वोट मिलेंगे। और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। होंगशी पहुंचने पर पाकिस्तानी सफीर और चीनी वज़ारत ख़ारिजा के सीनियर अफसरान ने खैर मकदम किया। शाह महमूद कुरैशी अफगानिस्तान के हवाले से ट्राइका प्लस इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा चीन, रूस, ईरान और दीगर ममालिक के वज़राए ख़ारिजा से भी मिलेंगे। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा।